دوستوں اور بزرگوں، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ دو قومی نظریے کے سخت مخالف تھے۔ وہ ہمیشہ متحدہ ہندوستان یعنی اکھنڈ بھارت کے آرزومند رہے۔ تقسیم وقت کے سانحے سے مولانا آزاد اتنے مغموم اور دکھی تھے کہ 15 اگست 1947 کے جشن آزادی کی تقریب میں بھی شامل نہیں تھے۔ برطانوی سامراج کے خلاف لڑنا وہ ایک شرعی فریضہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار الہلال کے ذریعے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ آزادی کی راہ میں قربانی ان کا قدیم اسلامی ورثہ ہے۔ ان کا اسلامی فرض یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام جماعتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں اور خود آگے بڑھ کر اپنے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، جین بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غلامی سے آزادی دلائیں۔ بہادر شاہ ظفر کے بعد مولانا واحد ایسے لیڈر تھے جنہوں نے آزادی ہند کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کیا تھا۔ انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کو وہ تیار نہ تھے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کے غلام رہ کر مسلمان ہندوستان میں زندگی بسر کرے یہ جائز نہیں۔ جب انگریز بیوروکریسی نے دیکھا کہ یہ شخص تو تمام ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو یہ بات برداشت نہ کر سکے، اس لیے مولانا کے اخبار الہلال کو ضبط کر لیا اور اس کی تمام ضمانت کا پیسہ بھی ضبط ہو گیا۔ پھر جب البلاغ کے نام سے دوبارہ جاری کیا گیا تو 1916 میں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ بقول انگریزوں کے انہیں مولانا سے سب سے زیادہ خوف تھا۔ وہ تمام مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف ہندوؤں سے اتفاق کرنے کی رائے دے رہے تھے، جس کا ساتھ ہر باضمیر ہندو اور مسلمانوں نے دیا۔ مولانا آزاد ملک کے بٹوارے کے سخت خلاف تھے۔ مولانا آزاد آخر تک ایک مضبوط چٹان کی طرح اس بات پر قائم رہے کہ ہندوستان کے ٹکڑے نہ ہوں، مگر یہ ان کی زندگی کی بڑی مایوسی اور ناکامیابی تھی کہ وہ تقسیم کو روک نہ سکے۔ ملک کی تقسیم روکنے کی جدوجہد میں مولانا کے ساتھ بابا قوم مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل بھی شامل تھے۔ آخر میں مولانا اکیلے رہ گئے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا آزاد کے خیالات کو پھر سے نئی نسلوں میں زندہ کیا جائے۔ افسوس صد افسوس، ہندوستان آزادی کی ہندوستان جنگ آزادی کی یہ روشن شمع 22 فروری 1958 کو گل ہو گئی اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان انہیں سپرد لحد کیا گیا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اور ہمیں اور نئی نسل کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے چلتے ان کا یہ مشہور قول میں آپ کو سناتا چلوں کہ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔